محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے نکاح اور طلاق کا سسٹم بنایا ہے کہ یہ عورت اگر تیری ہے تو کسی اور کی نہیں، اور کسی اور کی ہے تو تیری نہیں۔ اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ نکاح اور طلاق سے۔ جب تیری ہے تو اس کی اولاد تیری ہے، کسی اور کی ہے تو اس کی اولاد اس کی ہے۔ جانوروں کی نسل محفوظ نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ محنت کر کے گھوڑوں کی نسل کو محفوظ کرتے ہیں، باقاعدہ لکھتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے، پورا نسب نامہ لکھتے ہیں ان کا۔ اور عجیب بات ہے، وہ لوگ لکھتے ہیں جن کی اپنی نسل محفوظ نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں میں کس کا بچہ پال رہا ہوں۔ تو اسلام نے اس بات کو بہت اہمیت دی ہے، یعنی جس بچے کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ آپ کا ہے، اس سے آپ کیا پیار کریں گے اور کیا آپ اس کی تربیت کریں گے؟ وہ محبت جو کسی کے بچے سے تو نہیں ہو سکتی جو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کر کے عورت کو لایا جائے اور نکاح سے نکالا جائے تو پھر وہ کسی اور کی ہو۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سکولنگ سسٹم ہے اس نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ کہ لڑکیوں کو پروفیشنل تعلیم دلاؤ، اس نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے، اس قدر چالاک بنا دیا ان کو کہ وہ پہلے شادی کر کے جاتی تھی کہ پہلا گھر ابے کا اور دوسرا گھر شوہر کا اور تیسرا گھر قبر کا۔ وہ کشتیاں جلا کر جاتی تھی، اب وہ جاتی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میں ویسے پڑھی لکھی ہوں، میں جاب بھی کر سکتی ہوں۔ بھئی جاب کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ جاب تو آپ کو خالی روٹی کما سکتی ہو نا، شادی میں صرف روٹی کمانا تو نہیں ہوتا۔ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ خاندان دیتا ہے۔ کل تو بوڑھی ہو جائے گی، تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، تیرے بچے ہوں گے، تیری خدمت کریں گے، تو ماں بن جائے گی۔ اب یہ ساری باتیں جاب سے تو نہیں ملتی، لیکن وہ اس کا دماغ خراب کر دیا اسکول نے، کالج نے، یونیورسٹی نے۔ وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی، دیکھوں گی، اگر اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو جاب بھی کر سکتی ہوں۔ تو اب وہ بسنے کے لیے حقیقت میں جاتی نہیں، وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کرتی، جبکہ وہ بچی جو کالج نہیں گئی تھی وہ کمپرومائز کرتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں لاکھوں کیس نکاح، طلاق، بچوں کی حوالگی کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس افتاء میں بھی 95% یہی کیس آتے، 5% دوسرے کیس شاید آتے ہوں گے۔ پھر اس پر مزید یہ مصیبت ہے کہ ٹینشنیں، ڈپریشن، سٹریس، صبر کی کمی، برداشت کی کمی، یہ پورا میڈیا اس کو بچے کو سکھاتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی ایسی بات ہوئی، اس نے تر طلاق بول دی، 2 3 4، اور اوپر سے مولوی صاحب نے اس پہ اپنا فتویٰ جوڑ دیا کہ اب یہ گئی، اب تیری نہیں رہی۔ تو یاد رکھو، طلاق کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو اللہ چاہتا ہے شادیاں ہوں، جب ہو گئی اللہ چاہتا ہے یہ قائم رہے۔ شیطان چاہتا ہے شادی نہ ہو۔ او جی میں نے استخارہ کیا تھا اور مجھے یہ خواب آ گیا، مطلب یہ کہ شادی نہیں کرنی چاہیے یہاں پر، تو شیطان تو یہ چاہے گا۔ استخارے کا خواب سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ چاہتا ہے شادیاں ہوں، شیطان چاہتا ہے شادیاں نہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ چاہتا ہے شادی قائم رہے، شیطان چاہتا ہے ٹوٹ جائے۔
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو الگ کر دیا جائے۔ ابلیس کسی چیلے کے کسی کام پر اتنا خوش نہیں ہوتا، وہ ہے نا میں فلاں موحد سے شرک کروا دیا، شاباش بس، میں نے اس کو نماز چھڑوا دی، شاباش بس، لیکن جو کہے میں نے بیوی کو شوہر سے توڑ دیا، طلاق دلوا دی، اس کو کھڑا ہو کر ملتا ہے، کیونکہ اس سے بہت کئی خاندان ناراض ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بس اوقات انہوں نے جہالت کے انداز میں وٹا سٹا کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ طلاق دیتا تو ادھر سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، خاندان بالکل الگ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ الگ ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ چاہتا ہے الگ ہونا، اس کے لیے 3 مرحلے بیان کیے، فرمایا فَعِذُوهُنَّ، اگر تیری بات نہیں مانتی تو اس کو نصیحت کرو۔ پہلے اس سے بھی پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اس کو ہر بات اس نے نہیں ماننی تیری، اس کی ہر بات تیرے مزاج کے مطابق ہو نہیں سکتی۔ ایک ماں کا بیٹا اور اسی ماں کی بیٹی، بہن بھائی، ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا، ان کی لڑائی ہو پڑتی، تو وہ بچی کسی اور ماں کی ہے، وہ 100% تیرے ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ لا محالہ تجھے کچھ کاموں کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ تو پہلے سوچ لو۔ لیکن وہ کچھ نہیں، میں تو بالکل تھانے دار ہوں، میں تو بٹن دباؤں تو کھڑی ہو جائے، بٹن دباؤں تو بیٹھ جائے، پھر اس طرح تھوڑے ہوتا ہے۔ فرمایا اگر وہ تیری بات نہیں مانتی فَعِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ پھر بات نہیں آئی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بستر الگ کر لو، گھر میں رہو، نظر آتے رہو، مگر اس کے پاس نہ جاؤ، یہ بھی ایک سزا ہے، وہ منا لی گیا آپ کو۔ پھر بات نہیں آئی تو فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اس کے والد کو یا اس کے بھائی کو بلوا لو، ادھر سے بھی آپ کا کوئی آ جائے، دونوں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہ نکاح چل سکتا ہے نہیں چل سکتا۔ اگر نہیں چل سکتا تو عدالتوں میں جانے کی بجائے آپس میں بیٹھ کر وہ پنچایت فیصلہ کر دے کہ طلاق ہونی چاہیے، وہ اس کو طلاق دے دے۔ طلاق میں بھی فرمایا کہ ایسی حالت میں طلاق دو جب وہ پاک ہو، نماز پڑھتی ہو، اور ایسے طہر میں طلاق دو جس میں آپ اس کے پاس نہیں گئے، مثلا ابھی نماز چھوڑی ہوئی تھی، ابھی نماز شروع کی، اگر طلاق دینی ہے تو اس کے پاس مت جاؤ۔ یہاں بھی کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کا جسم اس کو مجبور کرے اور اس کے پاس چلا جائے اور طلاق ٹل جائے، تو اس لیے کہا کہ اگر اس کے پاس جانا ہے تو طلاق نہ دو، طلاق دی ہے تو اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ بھی طلاق ٹالنے کا ایک بہانہ، اب 1 مہینہ اور نکل جائے گا، پھر طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس چلا گیا، 1 مہینہ اور نکل گیا، اس میں ان کی معافی تلافی سمجھنے سوچنے کا موقع پھر مل جائے گا ان کو۔ اور اگر طلاق دی ہے ایسے طہر میں جس میں اس کے پاس نہیں گیا تھا، تو اب اس کو اس کی تیسری ماہواری کے پہلے دن تک اجازت ہے کہ یہ سلو کر لے، رجوع کر لے۔ اگر رجوع کر لیتا ہے تو طلاق تو ایک ہو گئی، لیکن اب یہ زندگی گزار سکتے ہیں اکٹھے، اور اگر اس کے دوران رجوع کر لیتا ہے تو زندگی گزار سکتے ہیں، اگر نہیں کرتا تو وہ الگ ہو جائے گی۔ لیکن ایک طلاق کے بعد الگ ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر رجوع کر لیا پھر زندگی گزرتی رہی، پھر انبن ہوئی، پھر طلاق دے دی، پھر وہی قاعدہ ہے، ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس کے پاس نہ گیا ہو، اور اگر دے دی تو پھر تیسری ماہواری تک اس کو انتظار، اس کا رجوع کا اختیار ہے۔ اگر رجوع کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو بھی اس کو اختیار ہے، الگ ہو چکی ہے، وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے،
اور اس سے بھی شادی کر سکتی ہے اپنے باپ کی اجازت سے. لیکن اگر پھر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے، پھر وہی قانون ہے طہر میں دے، ایسے طہر میں جس میں ایمان نہ گیا ہو. اس کے بعد کہا کہ اب طلاق منہ سے نکلتے ہی اب تو رجوع نہیں کر سکتا. دیکھا کتنا لمبا پروسیس ہے. اب ہم نے ہر طریقے سے دیکھ لیا یہ جوڑا بسنے والا نہیں ہے، تو پھر خام خواہ ٹینشن کیوں پالنی ہے؟ یہ کسی سے شادی کرے، تم کسی سے شادی کرو. اب کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی، کسی اور سے شادی کرے گی. کر لی، اس کے ساتھ رہو ساری زندگی. بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ بندہ مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب پھر اگر باپ چاہے اور یہ لڑکی راضی ہو اور پہلا شوہر بھی راضی ہو تو دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. یعنی اس کو پروسیس میں ڈال دیا. اس کے بھی بڑی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ. ہاں، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سیر کرنے گیا، اپنے ساتھ وزیروں مشیروں کو لے گیا. سمندر میں سیر تھی تو راستے میں ایک آدمی وہ لہروں کو دیکھ کر رونے لگ گیا. اب وہ چیخ رہا ہے. اس نے اس کو لالچ دینے کی کوشش کی، وہ اس کی چیخیں ختم نہیں ہوئی. اس نے اس کو دھمکی دی، اس کی چیخیں ختم نہیں ہوئی. تو کہتا اب میں کیا کروں، میں تو یہاں انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. اب کیا کروں؟ ایک بابا کہتا ہے اس کو میں چپ کروا دوں. کہتا کرواؤ یار. کہتا ہے اس کو سمندر میں پھینک دو. پھینک دیا، تھوڑی سی ڈبکیاں غوطے کھائے تو کہتا اب اس کا ہاتھ کشتی کو لگوا دو. اب ہاتھ لگ گیا، بڑا خوش ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اس کو اندر بٹھا لو. بٹھا لیا، چپ چاپ کونے میں لگ کر بیٹھ گیا. تو یہ جو کہا کہ اب تو اس سے شادی نہیں دوبارہ کر سکتی کسی اور سے، تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم کر کے آئے گی. پہلے تو شادیاں ہونی بڑی مشکل ہیں، کنواریاں لاکھوں کی تعداد میں اوور ایج ہو رہی ہیں، تو اس کو کس نے لینا؟ اس میں پریشانی آئے گی کہ طلاق شادی ہو ہی نہیں رہی کسی سے. اللہ اللہ کر کے ہوگی تو پھر وہ دیکھے گی کہ کتنا مشکل کام ہے، شوہر کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کی کتنی قدر ہوتی ہے. تو اس کی قدر کر لے گی تو بس جائے گی، تو بھی اچھا ہے، اس کی اصلاح ہو گئی، اس کی تربیت ہو گئی. اور اگر لیٹ سپوز کہ وہ بندہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دی، تو اگر پہلے کے پاس آتی ہے تو ڈبکیاں کھا کر آئے گی، تو بھی یہاں آ کر چپ رہے گی اور بس جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ تو ہے اللہ کا قانون. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شروع کے زمانے میں ایک دم 3 دی ہوئی طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. یہ حدیث صحیح مسلم میں. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بعد میں فیصلہ کیا کہ نہیں، میں 3 کو 3 قرار دوں گا، تم نے مذاق بنایا ہوا ہے. اب مفتی صاحب کے پاس یہ جوڑا آتا ہے ایک دم 3 طلاقیں دے کر، وہ کہتے ہیں یہ 3 ہو گئی، اب تم ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے. اب حال بتاؤ بھائی. اب حال یہ ہے کہ ہمارے کسی شاگرد یا ہمارے کسی استاد کے ساتھ 3-4 دن کے لیے نکاح کر دو، ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی، پھر لے جانا. اس کو حلالہ بولتے ہیں. اب دیکھو، میں نے پوری بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی ہے کہ وہ تو تھا کہ اس کو پروسیس میں ڈالو، انہوں نے ہیلا سازی کر لی وہاں پر. پہلی بات تو یہ کہ اوروں کا رد کرتے ہو کہ وہ متع کرتے ہیں. متع کیا ہوتا ہے؟ محدود وقت کا نکاح. تو یہ محدود وقت کا نکاح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب تم کہتے ہو یہ ان کا رشتہ کچھ نہیں ہے اب، تو یہ کس حیثیت سے اس کو تیرے پاس لے کر آیا ہے؟ یہ کیا لگتا ہے اس کا؟
عجیب و غریب بات ہے. اسلام آنے سے پہلے جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ جو شادی ہو گئی اب وہ اس کی ہے، وہ مر جائے تو اس کا کوئی بھائی اس کی چاہے شادی کر دے، یعنی دیور جیٹھ وہ مالک ہوتے تھے، بھائی نہیں. یہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو اس کو پھر رکھتے ہیں ہفتہ 3-4 دن اپنے پاس، تو اس کے بعد طلاق دے کر کہتے ہیں جب تیرے لیے حلال ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس نیت سے نکاح کرے کہ میں چھوڑوں گا تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اس پر پھٹکار ہے، اس پر لعنت ہے. کس کی؟ اللہ کی. اور یہ دیوس جو لے کر آیا ہے اس کو دینے کے لیے فرمایا جس کے لیے حلال کر رہا ہے اس پر بھی رب کی پھٹکار اور لعنت ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں، اللہ کی حدوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. اب اتنا دیکھ لیا، اتنا انتظار کر لیا، اتنا پروسیس کر لیا، تو اب اس کو جانے دو. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اس کے لیے کوئی اچھا شوہر دے دے گا، تیرے لیے کوئی اچھی بیوی دے دے گا. اور اگر اتفاق سے ایسے ہو، پہلے سے طے شدہ نہ ہو کہ وہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، پہلے شوہر سے بھی شادی کر سکتی ہے. تو پہلی طلاق کے بعد اگر وہ آزاد ہوئی ہے ڈائریکٹ شادی کر سکتی ہے، دوسری طلاق کے بعد آزاد ہوئی ہے ڈائریکٹ شادی کر سکتی ہے، تیسری کے بعد اگر وہ آزاد ہوئی ہے اور طلاقیں بھی مختلف اوقات میں ہوئی ہیں تو وہ ڈائریکٹ شادی نہیں کر سکتی، کسی اور سے شادی کرے گی اور مستقر رہنے کے لیے کرے گی. تو یہ ہے اللہ کے احکام طلاق کے بارے میں جس کو ہم نے کھلواڑا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.